نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام رننگ مزدور عوام، السلام علیکم۔ میں نے عوامی الائنس کے چینل کے اوپر 10 والیومز اپلوڈ کر کے یہ بتانے کی ضرورت محسوس کی اور کوشش کی کہ عوامی الائنس کا پلیٹ فارم جو تھا اس کو کریٹ کرنے کی کیا وجوہات تھی اور وہ کون سے حالات تھے کہ جس میں مجھے اس پلیٹ فارم کو کریٹ کرنا پڑا۔ میں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آگے چلوں گا کہ تقریباً 7 سال کا عرصہ، جب سن 2008 سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، 2008 سے جب میں کراچی ڈویژن کے اندر کے سی شیڈ کے اندر کام کے لیے حاضر ہوا، تو وہاں سے لے کر اور 2015 تک میکسیمم 7 سال میں نے رننگ ایسوسیشن کے ایٹیٹیوڈز کو، رننگ ایسوسیشن کی کاوشوں کو، ان کی خدمات کو، ان کی طرز سیاست کو اور ان کی طرز ویلفیئر کو بغور میں نے اس کا جائزہ لیا، تو مجھ پہ یہ بات عیاں ہو گئی کہ رننگ مزدور عوام کو جس ویلفیئر کی ضرورت ہے، اس ویلفیئر کے لیے جو رننگ ایسوسیشن کاوشیں اپنے طور پر کر رہی ہے وہ ناکافی ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے کسی کو راستہ مل جائے یہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ رننگ ایسوسیشن کے اندر جو الیکشن سسٹم اس وقت پورے پاکستان کے 60 ڈویژنز کے اندر چل رہا ہے، اس میں ٹریڈ یونینز سے لے کر برادری ازم تک، اور پھر اس کے بعد ذاتی مفادات پر مبنی جو ٹولے ہیں، گروپس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسے اس طریقے سے اپنے پنجے گاڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی آزاد حیثیت میں یا رننگ کی اجتماعی ویلفیئر کے لیے اگر کوئی شخص آگے آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو راستہ جو ہے وہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ تو ہو بہو جو پاکستانی سیاست کا جو المیہ ہے وہ رننگ میں بھی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ہم پاکستانی معاشرے کا حصہ ہیں تو ہمارے پہ اس کا اثر تو جو ہے وہ نظر آئے گا ہی آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ایک پانی کھڑا ہوا ہے تو اس پانی کے اندر اگر ارتعاش پیدا کرنی ہے تو ارتعاش پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو پہلا پتھر پھینکنا ہی پڑے گا۔ میری کاوشیں کسی برادری کے خلاف نہیں ہیں، میری کوششیں کسی کی ذات کی نفی کے لیے نہیں ہیں، کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ٹریڈ یونینز کے میں اینٹی چل رہا ہوں۔ میرا جو پلیٹ فارم تھا اس سے صرف اور صرف میں رننگ کی ویلفیئر کے لیے ایک مہذب فیس دینا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا طرز سیاست رننگ ایسوسیشن کے نام کے اوپر پیدا ہو گیا ہے وہ ہمیں زیادہ دیر جو ہے وہ نہ سوٹ کرے گا، نہ ہم اس کو زیادہ برداشت کر پائیں گے۔ یعنی اس طرز سیاست کو یا طرز ویلفیئر کو ہم زیادہ عرصے جو ہے وہ نہ سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو جو ہے وہ برداشت کر پائیں گے۔ ہماری ٹالرنس سے ایک وقت آئے گا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اب یہ سچویشن جو ہے وہ آپ کو آج تقریباً 5 سال اوور ہوئے ہیں، یعنی کہ 7 سال پہلے کے اور 5 سال یہ، تو آج جب سن 2019 اور سن 2020 میں ہم آ گئے ہیں، تو سن 2020 میں عوامی الائنس کے پلیٹ فارم کو 5 سال اپنی ایگزسٹنس کے پورے ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رننگ ایسوسیشن کی جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کیا سچویشن چل رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنا مقام اور اپنی ساخت جو ہے وہ کس حد تک کمزور کر چکی ہے۔ کچھ ڈویژن ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ماننے پر ہی تیار نہیں ہیں، اور کچھ ڈویژن جو ہیں وہ بالکل لا تعلق ہیں، یا کچھ ڈویژن اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کی مرکز کو جو ہے وہ کوئی خاص سپورٹ نہیں دے سکتے۔ جب انسان خود گھر سے کمزور ہو جائے تو وہ باہر کسی کے سامنے نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو سپورٹ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شیڈ جو ہے اس کے لیڈران جو ہیں بھلے الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں، دونوں سسٹم چل رہے ہیں، یعنی رننگ ایسوسیشن کی سیاست میں کسی جگہ کے اوپر اگر سچویشن اتنی کریٹیکل اور اتنی حساس ہو جاتی ہے کہ وہاں پر
شیڈ کے اندر اگر ڈویژن زیادہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر سلیکشن کر لی جاتی ہے، تو وہ سلیکشن بھی قابل قبول ہوتی ہے کیونکہ اس شیڈ کو قابل قبول ہوتی ہے، لہٰذا وہ رننگ کو بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، وہ الیکشن چاہے کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں، جب وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو امیدوار جو جیت کے آتے ہیں، تو پھر ان کو بھی رننگ ویسے ہی ایکسیپٹ کرتی ہے جس طریقے سے سلیکشن، یعنی سسٹم جو ہے وہ دو طریقے کا ہو گیا کہ ایسوسیشن کے جو بھی منتخب ہوں گے لیڈر، وہ منتخب سلیکٹڈ ہوں یا الیکٹڈ ہوں، وہ شیڈ کے جو ہے وہ کرتا دھرتا کہلاتے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ الیکٹ ہوں یا آپ سلیکٹ ہوں، اس کے بعد اگر آپ جس مخصوص شیڈ سے آئے ہیں، اگر اس شیڈ میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اس شیڈ کے اندر آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہے، اس شیڈ کے اندر آپ کی حیثیت اور آپ کا مقام نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اسپیس نہیں ہے، تو ایسی سلیکشن اور ایسی الیکشن کا رننگ کو کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا سا شیڈ، یعنی ایک ڈویژن کے اندر چھوٹا سا شیڈ جو ہے وہ اگر آپ کی کسی فیصلے کو، کسی پالیسی کو، کسی حکمت عملی کو اگر وہ اپروول دینے پر تیار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ صف بندی کرنے پر تیار نہیں ہے، آپ کو اسٹرانگ جو ہے وہ بیک اپ دینے پر تیار نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہ صرف اس شیڈ میں رننگ مزدور عوام کے کاز کو شدید ترین نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس ڈویژن کو بھی، اور پھر وہ ڈویژن کے اگر دعوے دار ہیں اور وہ مرکز کو اگر کچھ کہنے کا کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ یہ اسٹیپ اپ کریں اور ہم آپ کو بیک اپ دیتے ہیں، اور اگر مرکز آگے بڑھ جائے، کسی قدم آگے بڑھا دے اور پیچھے جب وہ دیکھے تو پیچھے کوئی ہو ہی نہ، تو اس سے جو ہوگا کہ مرکز کی جو سچویشن ہوگی وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ رننگ مزدور عوام کا جو کاز ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بیان نہیں کر پائیں گے، اور ان مفادات کو تحفظ دینے کے حوالے سے رننگ ایسوسیشن کا جو وقار ہے اس کو شدید ترین اس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن ہو یا سلیکشن ہو، اگر آپ اپنے شیڈ میں مضبوط نہیں ہیں تو شیڈ میں مضبوط نہ ہونے کے بعد آپ اس ڈویژن کے دعوے دار ہو جائیں کہ جناب یہ پورا جو ڈویژن ہے اس میں جتنی بھی شیڈ ہیں ہم اب اس کے کرتا دھرتا ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب سی بات ہے، کیونکہ جب آپ ایک شیڈ کے اندر آپ کی حیثیت اتنی کمزور ہے تو آپ ڈویژن کے مسیحا کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ ڈویژن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو نمائندگی کرتے ہوئے آپ مرکز کو صحیح پالیسی کیسے بتا سکتے ہیں، مرکز کو آپ بیک اپ کیسے دے سکتے ہیں، یا مرکز کو کسی بھی حکمت عملی کو اپنانے میں آپ اپروول کیسے دے سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو بنیادی میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل چیز ہے کردار کی۔ جب آپ کے پاس کردار نہیں ہے، آپ کے پاس سچائی نہیں ہے، آپ کے پاس خلوص نہیں ہے، آپ صرف الیکشن جیتنے کے لیے چند برادریوں کو ہائی جیک کریں، ٹریڈ یونینز کے آگے بچ جائیں اور چند لوگوں کو ذاتی حیثیت میں ان کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کروائیں، یا پھر آپ کسی کو بھی کہتے ہیں جناب آپ حق پر ہوں نہ ہوں، کوئی بھی ایشو ہوگا جناب میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن پلیز مجھے ووٹ دے دیں، یا آپ کے جو 2-4 بندے ان کو بھی کہہ دیں مجھے ووٹ دیں۔ ایک ووٹ کے لیے جب آپ اپنی ذات کو اس حد تک گرانا شروع کر دیں کہ رننگ اس میں جب آپ اس حد تک اپنے آپ کو گرائیں گے کہ جناب یہاں سے بھی ووٹ مل جائے، وہاں سے کسی طریقے سے بھی میں الیکشن جیت جاؤں، تو الیکشن ویلفیئر کی نمائندگی نہیں کر رہے، یا وہ رننگ کو جو ہے رننگ کے مفادات کے ٹارگٹ کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے۔ بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ویلفیئر جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی مقام و مرتبہ اور اپنی ذاتیات کو فرنٹ پر لانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے لگ جاتی ہے۔ اب اصل جو نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رننگ ایسوسیشن بنائی ہے تو میرا آپ لوگوں سے ہمیشہ سے پہلے سے یہ تقاضا رہا تھا کہ رننگ ایسوسیشن کو جو ہے وہ رجسٹر کروا دیا جائے، لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، میں جتنی بھی مشاورت میں دیتا رہا، میں نے کچھ ویڈیوز عوامی الائنس کے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہیں، ان میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ضرورت پڑی تو میں نے 14 نکات دیے تحریر، اچھا میری تمام جتنی بھی کاوشیں تھیں وہ تمام میٹیریل میں نے تحریری طور پر رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں ایک خاص نقطہ بتانے لگا ہوں
کیونکہ میرا ٹارگٹ صرف رننگ نہیں ہے. میں کوئی رننگ کی ویلفیئر کے لیے نہ اپنی زندگی کو مختص کروں گا اور نہ ہی رننگ کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے فوکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ میری جتنی کاوشیں ہوں گی وہ صرف رننگ کی. رننگ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, ریل کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹ ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک محدود وقت رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا شعور دے رہا ہوں, اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ان کا کچھ بھلا ہو جائے, کیونکہ جتنی محنت اور مشقت یہ کرتے ہیں ان کو ان کا وہ صلہ نہیں مل رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں اہلیت کا بہت زیادہ فقدان بھی ہے. اور رننگ ایسوسیشن جو ہے انفارچونیٹلی, میں جو الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں ہو سکتا ہے یہ برے تو آپ لوگوں کو لگیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ برا تو میں بھی لگتا ہوں ہر کسی کو, لیکن برا اگر میں آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہوں کہ میں ایک مڈل طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں ایک ویلفیئر کی سوچ کو سامنے لے کے آ رہا ہوں, اور میں آنیسٹلی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خلوص کے نیت سے ساتھ کھڑا ہوں, تو اس پر اگر کسی کو اگر تکلیف ہے تو بھائی ہوتی رہے. میں اپنا راستہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا کسی کے لیے. آپ اپنا بے ضمیری کا, بے حسی کا اور خود غرضی کا راستہ چھوڑ کر میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر تیار نہیں ہیں, اور آپ لوگ یہ امید رکھیں کہ میں اپنا سچائی کا راستہ چھوڑ کر اور آپ لوگوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں. اٹ از امپاسبل, یہ بھی ناممکن ہے. ہمارا اور آپ کا دو ٹریک ہیں ریل کی پٹری کے یا ندی کے دو کنارے, ہم ہمیشہ اسی طریقے سے ساتھ اور ایک فاصلے پر رہیں گے, کیونکہ آپ کا طرز سیاست کچھ اور ہے اور عوامی گروپ کا طرز سیاست کچھ اور ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو 7 سال میں نے آپ کو دیے تھے, آپ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکے کہ آپ رننگ کی ویلفیئر کر رہے ہیں یا ذاتی ویلفیئر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جب مجھے 7 سال کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ اٹ از ناٹ اے رننگ ویلفیئر ایسوسیشن, اٹ از اے سیلف ویلفیئر ایسوسیشن, تو میں نے اپنا راستہ آپ لوگوں سے جدا کر لیا. آج 5 سال تقریباً میرے عوامی الائنس کے پورے ہو چکے ہیں, اور آج میں آپ لوگوں کو ایک خاص نقطہ اگلا بھی بتا دوں کہ 31 مارچ 2015 کو میں نے عوامی الائنس کی بنیاد رکھی تھی رننگ کی ویلفیئر کے لیے. تمام ٹریڈ یونینز کو بھی میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ریلوے کے اندر ہائی لیول کے اوپر سیاست کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ضرور ہو سکتا ہوں, آپ لوگوں کو ٹیکنیکل معاونت دے سکتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ٹریڈ یونینز لیول پر سیاست کروں. وہ جو ٹریڈ یونینز لیول پر آپ ہر ڈپارٹ کے مزدوروں کے لیے سیاست کر رہے ہیں وہ آپ اپنی جگہ پر کرتے رہیں, وہ آپ کا ہی کام ہے, آپ لوگوں کی ہمت ہے. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت پاکستان ریلوے کے 1 لاکھ کے لگ بھگ جو مزدور ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے آپ تمام ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ اور آپ لوگوں سے منسلک جو بھی لوگ یا عہدیدار ہیں, میں ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ مزدوروں کے معاملات میں سرخرو فرمائے. اب میں عوامی الائنس کے پلیٹ فارم کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوامی الائنس کو جسٹ پاکستان ریلوے کے اندر میں نے رننگ مزدور عوام کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ اس کو میں نے کریٹ کیا ہے. میں اس حد تک ہی رہنا چاہتا ہوں. اصل میں میرا فوکس رننگ ہے. فوکس اس وجہ سے ہے کیونکہ رننگ کو حق نہیں مل رہا. ان کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ساری دنیا اپنا حق لے گئی. یہ اسینشیل اسٹاف ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اسینشیل نہ صرف منوا نہ سکا بلکہ اس کو اسینشیل منوانے کے جو دعوے دار تھے انہوں نے بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا. تو جب 7 سال بعد مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو ان کے مسیحا ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اٹ از ناٹ اے رننگ ویلفیئر ایسوسیشن, وہ سیلف ویلفیئر ایسوسیشن کے اوپر چل رہے ہیں, تو میں نے اپنا راستہ جدا کیا. میں نے عوامی الائنس کے قیام کی بنیاد رکھی. یہ ایک کلیریفیکیشن تھی جو میں دوسری ٹریڈ یونینز کو میں دینا چاہ رہا تھا کہ اس کا یہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں میں نے جیسے ہی کہا کہ آپ کو معاونت چاہیے, آپ کو سپورٹ چاہیے, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے پہ تیار ہوں, اور آپ کی جو مزدور طبقہ جن ڈپارٹس کے اندر بھی آپ کے ہیں میں ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے پہ تیار ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ رننگ کے معاملے کو جو میں لے کر چل رہا ہوں آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے, آپ میرے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور آپ بات کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. میں رننگ کے کاز کو اگر لے کے چل رہا ہوں, ان کے مفادات کے حوالے سے کوئی مذاکرات کر رہا ہوں تو آپ مداخلت نہیں کریں گے کسی بھی قسم کی, آپ میری بیک پر کھڑے ہوں گے.
اگر آپ کو رننگ کی ویلفیئر آپ چاہتے ہیں، رننگ کے مزدور کو آپ اپنا مزدور سمجھتے ہیں، اور رننگ کے مزدور کی اگر ذرا سی بھی اہمیت آپ کی نظر میں ہے، تو آپ عوامی الائنس کے پیچھے صف بندی کریں گے، امامت ہم کریں گے، آپ صرف صف بندی کریں گے مقتدی بن کر، آپ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے تو آپ ہمارے دائیں یا بائیں شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، دیٹس اٹ، ہم سے آگے آپ نہیں چلیں گے۔ اب یہ عوامی ویلفیئر ایسوسیشن، عوامی جو ہم نے شروع کی ہے عوامی الائنس کے پلیٹ فارم سے، عوامی گروپ ٹریڈ یونینز کی سیاست کو ایک حدود دے رہا ہے کہ اس حدود سے آپ آگے نہیں آئیں گے، دیٹس اٹ۔ باقی آپ کے چاہنے والے، آپ کی محبت کرنے والے رننگ کے اندر ضرور ہوں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جہاں پر عوامی سیاست شروع ہوگی، عوامی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگی، عوامی گروپ آگے آئے گا، وہاں پر امامت صرف ہماری ہوگی، کیونکہ ہم نے رننگ کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے جہاں کاز ہیں، دوسرے معاملات، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، مجھ سمیت، عوامی گروپ سمیت جو رننگ کے لوگ ہیں، جو آپ سے منسلک بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم انہیں نہیں روک رہے، اور میں خود بھی آپ کے ساتھ جتنا ہو سکا تعاون کروں گا۔ لیکن اس لیول کے اوپر جہاں پر رننگ کا کاز کا معاملہ ہے، رننگ کے مطالبات جو ہے وہ منشور میں شامل کرنے، وہ تمام ترجیحات عوامی گروپ کی بنائی ہوئی ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ اگر چلیں گے تو آپ کو ہم رسپیکٹ بھی دیں گے، آپ کو ہم پروٹوکول بھی دیں گے، لیکن آپ رننگ ایسوسیشن کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ رننگ ایسوسیشن کے جو کابینہ کے ارکان ہیں، مجھے یہ معلومات ہے کہ وہ ٹریڈ یونینز کے عہدیدار بھی ہیں، اور وہ ٹریڈ یونینز کے لیے شاید وہ سیاست کرتے ہیں، ان کو رننگ کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک یہ نقطہ بھی تھا عوامی الائنس کے جو ہے وہ عوامی الائنس کے قیام کا، کہ ان کو جو ہے وہ ٹریڈ یونینز میں بھی اپنا مقام بنانے کے لیے رننگ کے اندر جو ہے ان لوگوں نے عہدے لیے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اب رننگ سے تعلق نہیں بھی ہے، لیکن وہ رننگ کے اوپر سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہٹانے کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 5 سال ہمارے پورے ہو جاتے ہیں 31 مارچ 2015 سے لے کر 31 مارچ سن 2020 تک۔ ہم نے 2 پوائنٹ تھیوری رکھی ہوئی ہے اس کی۔ وہ 2 پوائنٹ تھیوری کیا ہے؟ وہ یہ تھیوری ہے کہ جناب، ہر وہ شخص جو یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں عوامی الائنس کا حصہ بنوں یا نہ بنوں، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو، اور 2 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ سوچے۔ اب میں یہاں پر رک رہا ہوں، اور اب جو میں آپ سے مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ عوامی الائنس کی ٹیم کا حصہ بننے کے حوالے سے، عوامی الائنس کی کابینہ کا حصہ بننے کے حوالے سے اب میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس سے اگلی بات کروں گا۔ تب تک رب کائنات سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شعور کی روشنی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے خلوص دل سے کام کرنے والے مسیحا آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ جو لوگ آپ کی ویلفیئر نہیں کر رہے، اپنی ذاتی ویلفیئر کے لیے آ رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو پس پشت ڈالیں اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو آپ لوگوں کے لیے سنجیدہ ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں آخر میں یہ پیغام بھی دوں گا کہ رننگ کے ہر مزدور کو کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، پلیز بی سیریس، رننگ بی سیریس کا میرا یہ پیغام ہے کہ رننگ اب سیریس ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ اپنے معاملات میں سیریس نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی بھی سیریس نہیں لے گا، آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پاکستان ریلوے کے اندر آپ ایک مذاق بن جائیں گے، بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک مذاق بن چکے ہیں۔ باقی میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو عزت، وقار اور مقام اور آپ کی جائز حقوق دلا سکوں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مجھے مزدوروں کے معاملات میں کام کرنے کی ہمت، جذبہ اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سب لوگوں کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔